انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، حج ادا نہیں کر سکتا، نفلی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آقا نے فرمایا اگر وہ 3 کام ایسے چھوڑ جائے دنیا میں، اس کا ثواب اس سے برابر قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بولو سبحان اللہ، برابر قبر میں پہنچتا رہے گا۔ پہلا کون سا؟ ذرا توجہ کرنا، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ پیلک پور کے زندہ دل مسلمانوں، صدقہ جاریہ یہ ہے آپ نے مدرسہ بنوا دیا، آپ نے مسجد بنوا دی، یا کوئی مسافر خانہ بنوا دیا۔ اب جیسے گرمی آ رہی ہے، مدرسے میں آپ نے پنکھے کا انتظام کرا دیا، گرم پانی ٹھنڈے پانی کا آپ نے انتظام کرا دیا، مسجد میں اے سی لگوا دی، تو جب تک یہ دنیا میں مدرسے یا مسجد رہیں گے، لگوانے والے کو قبر میں برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آگے بڑھو۔ او علم ينتفع به، یہ مرنے والا ایسا علم چھوڑ جائے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ بولو سبحان اللہ، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اب کیسے پہنچے میرے بھائیو؟ اب جیسے یہ مدرسہ چلا رہے ہیں قاری نسیم صاحب قبلہ، اب کسی کو اگر آپ نے عالم بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، اگر نماز کے مسئلے سکھا دیے، زکوٰۃ کے احکام سکھا دیے، حج کے احکام کسی کو سکھا دیے، ارے کسی کو پانی پینے کا طریقہ آپ نے بتا دیا، اس کے علاوہ آپ نے کسی کو روزے کے مسئلے سکھا دیے ہیں، صدقے کے مسئلے سکھا دیے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ بتا دیا ہے، تو جب تک یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اللہ تعالی مرنے والے کو قبر میں برابر ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ علم دین کی شان ہے، یہ علم دین کا مقام ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ ہے علم نافع جس سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا اندازہ لگاؤ، اس تناظر میں اگر ہم آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات رسول اللہ مؤید ملت طاہرہ مجدد اعظم اعلی حضرت کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں گی۔ کیوں؟ وہ کیسے 1400 کتابیں لکھ کر جنہوں نے اسلام و سنیت کا اتنا بڑا کام کیا ہے، جنہوں نے جو ہے شخصیت پر بھی کام کیا ہے، ذرا اندازہ تو لگاؤ سد اللہ افاضل کو بنا کر کس نے دیا ہے، جنہوں نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے اندر قائم کیا ہے، صدر الشریعت جنہوں نے بہار شریعت اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہمیں دیا ہے، مناظر اہل سنت علامہ مفتی حشمت علی خان صاحب جنہوں نے وہابیہ دنائے دیابنہ سے مناظرے کر کر کے اسلام و سنیت کو فروغ دیا ہے، تو بتاؤ ذرا یہ اتنی شخصیتیں ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ تو کہنا پڑے گا یہ کوئی اور نہیں بلکہ بریلی کا تاجدار اعلی حضرت کی دین ہے۔ بابا نعرے تکبیر، بلند بادشاہ ڈگو ڈگر نعرہ لگائے، نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے ہمارے امام نے فتاوی رضویہ شریف کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سنیوں کے ہاتھ میں عطا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ تو لگاؤ، ان کی قبر پہ تو کروڑوں رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہوں گی، اندازہ تو لگاؤ ذرا امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور وہ ہم ہیں ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی، اور وہ ہمارے سنیوں کے امام ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ نہیں بولو گے تو پھر کس کے نام پہ بولو گے؟ سبحان اللہ، اندازہ لگاؤ۔ یہ مدرسے ہیں، اب ان مدرسوں میں بھی جو بچہ داخل ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو ان مدرسوں میں کہنا چاہوں گا بچوں کو داخل کراؤ، یہ سنیوں کے مدرسے ہیں، سنیوں کے، اپنے بچوں کو ان مدرسے میں داخل کراؤ گے تو تمہارا بچہ ٹناٹن سنی بنے گا، اور اگر غیروں کے مدرسے میں داخل کراؤ گے تو میرے بھائیو وہ صلح کلی بن سکتا ہے، وہ وہابی یا دیوبندی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اہل سنت کے مدارس ہیں، ان میں اپنے بچوں کو داخل کراؤ۔ قسم خدا کی جب بچے ان مدرسوں میں آئیں گے اور اہل سنت کے عقائد
عقائد کو دیکھیں گے، معمولات اہل سنت کو دیکھیں گے تو یقین مانیے من مدرسوں سے مسلک اعلی حضرت کے سچے مبلغ بن کر نکلیں گے اور تعلیمات اعلی حضرت کو ہر جگہ عام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اہل سنت کیا بات ہے بھائی. ان مدرسوں میں تم اپنے بچوں کو داخل کراؤ. میں بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، ارے میرے بھائیوں بچوں کو پڑھانے سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دین سکھاؤ. یہ سنیوں کے مدرسے ہیں اور یہ سنی بیٹھے ہیں یہاں پہ سب اہل سنت و جماعت کے، یہ سب پیشوا ہیں، یہ سب قائد ہیں. ان سے پوچھ لیجئے، یہ سب اپنے اپنے شعبے سے بہت زیادہ مطمئن بھی ہیں اور بہت زیادہ مطمئن بھی ہیں. اپنے اپنے کوئی قاری ہے ان میں، کوئی ان میں عالم ہے، کوئی ان میں مفتی ہے، اپنے شعبے سے بہت مطمئن ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اہل سنت کے ادارے ہیں جو ان میں پڑھ جاتا ہے، جو عالم بن جاتا ہے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ خوش نظر آتا ہے. سبحان اللہ بول دیں. اندازہ تو لگاؤ آپ حضرات گرامی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھایا اور ایک بچہ اگر میرے بھائیوں حافظ قرآن بنا دیا آپ نے، تو یقین مانیے ایک باپ ہے، دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک باپ ہے، اس کے نا 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 4. ایک کو اس نے ماسٹر بنا دیا، دوسرے کو اس نے لائر بنا دیا، تیسرے کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا اور چوتھے کو حافظ قرآن بنا دیا. بولو یار قسم خدا کی، میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. اسلام تو ترقی یافتہ مذہب ہے. اسلام کہتا ہے دنیا سیکھنا چاہیے، لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ، ماسٹر صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، لائر صاحب بھی ہیں، لیکن جو حافظ قرآن ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، جو قیامت کے دن مرتبہ دیکھنے کا ہوگا، وہ ڈاکٹر صاحب کا مرتبہ نہیں ہے، وہ انجینئر صاحب کا مرتبہ نہیں ہے، وہ جو ہے ماسٹر صاحب کا مرتبہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نہیں ہے کہ ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے. اور احکام شریعت میں امام اہل سنت نے لکھا ہے ایک شہید 50 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور ایک حاجی جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. اور یہ علماء کرام تو بے حساب لوگوں کی شفاعت کریں گے، بے شمار لوگوں کی شفاعت کریں گے. اب بتاؤ ذرا، دین پڑھانے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. سبحان اللہ، فائدہ ہی فائدہ ہے. کیا بات ہے. اس لیے تو کہا گیا ہے، سنو ذرا ادھر میرے بھائیوں، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ العالم افضل من عابد. عالم جو ہوتا ہے وہ عابد سے افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، دعائیں چاہوں گا. عالم جو ہوتا ہے عابد سے افضل ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے، ایک سوال گردش کرتا ہے، وہ تفصیلات لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو میرات المناجی کے اندر. اچھا سوچو ذرا، عالم عابد سے افضل کیسے ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ارے عابد صاحب تو پوری رات نفل نماز پڑھتے ہیں، شب زندہ داری کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہیں. تو عابد تو پوری رات عبادت کرتا ہے. ایک انسان پوری رات عبادت کرتا ہے. اب عالم صاحب جو ہیں، اب مفتی صاحب جو ہیں، اب قاری صاحب جو ہیں، وہ تو زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ تو زیادہ تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتے ہیں. عالم صاحب تو جو ہے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں. عالم صاحب تو ہے زیادہ تسبیح نہیں پڑھتے ہیں. عالم صاحب جو ہے زیادہ تسبیح نہیں کرتے ہیں. تو پھر یہ عالم جو ہے عابد سے افضل کیسے ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بتانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو، ارے عابد جو ہوتا ہے، جو رات میں عبادت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اپنے لیے، وہ روزہ رکھتا ہے اپنے لیے، تسبیح پڑھتا ہے اپنے لیے، تحلیل کرتا ہے اپنے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے نفس کو مارتا ہے جنت پانے کے لیے. لیکن جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے لیے جیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کی امت میں بدعمالیاں بھی ہے، مصطفیٰ کی امت میں بد اعتقادیاں بھی ہے، مصطفیٰ کی امت میں بد عقیدگیاں بھی ہے. تو عالم دین جو ہوتا ہے کبھی فتوے سے، کبھی مسئلے سے، کبھی قلم کی روشنائی سے، کبھی تقریر کے ذریعے سے، کبھی خطبے کے ذریعے سے اس امت کو بد عملی سے بچاتا ہے، بد عقیدگی سے بچاتا ہے. تبھی تو کہا گیا ہے اس عالم کی عابد پر وہ فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت
नारे